آج گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ ان لڑائی جھگڑوں اور پریشانیوں کا ایک جو بڑا ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ گھروں میں چیزیں طے نہیں ہیں، معاملات طے کرنے میں ہم لوگ بہت سہل پسند ہیں، کوئی معاملہ ہم لوگ طے نہیں کرتے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہو اور آپس میں معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو۔ جیسے عام آدمی سے معاملہ کیا جاتا ہے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے بھی معاملہ اجنبیوں کی طرح کیا جائے۔ کوئی معاملہ ہے اسے لکھ لیا جائے، اسے طے کر لیا جائے۔ معاشرے میں لوگوں کے احوال، گھروں کے حالات جب سامنے آتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہے، وہ اس سے سلام لینا نہیں چاہتا، اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اصل وجہ کیا ہے کہ معاملات جب گھروں میں تھے تو طے نہ ہو سکے، اس کی وجہ سے پھر جھگڑے رونما ہوئے۔ وہی بھائی جب انہیں کہا جائے بھائی آپس میں جب معاملہ ہو رہا ہے تو اسے طے کر لو، تو وہ بھائی کہتے ہیں لو جی پراواں چ بھی کوئی تقسیم ہوندی ہے، پراواں چ بھی کوئی تقسیم ہے، باپ اور اولاد وچ بھی کوئی تقسیم ہے، وہ سارا کچھ کٹھا ہی ہے، سانجھا ہی ہے جی۔ جب شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں اور والدین بسا اوقات حیات ہوتے ہیں تو جھگڑے پھوٹ پڑتے ہیں، اور بسا اوقات والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہی بھائی جو ایک دوسرے پہ جان دینے والے تھے دستوں گرباں ہو جاتے ہیں۔ یہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے، اور یہ ہر ایک کے سامنے اس کی مثالیں ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بھی چند مثالیں ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی بہت سارے احوال ہوں گے، مثالیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ باپ کمائی کر رہا تھا، بڑا بیٹا باپ کے ساتھ کمائی کرنے لگا۔ اب گھر بن رہا تھا، گھر بنا، بڑے بیٹے نے بھی حصہ ڈالا، باپ نے بھی حصہ ڈالا، مکان بن گیا۔ چھوٹے بیٹے پڑھ رہے تھے یا کام کاج کے قابل نہیں تھے، روزگار نہیں تھا۔ اب یہ متعین نہیں ہے اس میں بیٹے کا حصہ کون سا، اس کا حصہ کتنا ہے، یہ کتنے پیسے لگا رہا ہے، کوئی طے نہیں ہے، یہ سارا چل رہا ہے۔ چھوٹا بیٹا کاروبار میں آ گیا، کچھ وہ بھی کمانے لگا، وہ بھی حصہ ڈالنے لگا۔ بس اوقات تو باپ کی زندگی میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو بیویاں کہتی ہیں جی اس نے اتنے پیسے لگائے ہیں مکان میں، میرے خاوندہ تو 10 سال دی کمائی مکان چ لگی ہے۔ پھر باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتی میرے خاوند دی کمائی 3 سال لگی ہے، تیرے خاوندہ تے لگا ہی کچھ نہیں مکان چ، لہذا تہاڈا مکان چ کوئی حصہ نہیں۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے باپ فوت ہوتا ہے تو یہ فتنے اٹھتے ہیں اور پھر مکان کی تقسیم میں لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا زیادہ حصہ، میں نے پیسے زیادہ لگائے، وہ کہتا میرا حصہ زیادہ، میں نے پیسے زیادہ لگائے۔ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور بسا اوقات اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ باپ کا کاروبار ہے، باپ کا کاروبار چل رہا ہے۔ اب بڑا بیٹا جب جوان ہوا تو وہ باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا، آگے باپ نے اسے کاروبار میں شریک کر لیا، لیکن باپ نے یہ طے نہیں کیا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بھئی یہ بیٹا کاروبار میں میرا ساتھ دے رہا ہے، اس کی تنخواہ مقرر کرنی ہے یا اس کا حصہ رکھنا، جتنا پرافٹ ملے گا اس میں سے 10% اس کو دوں گا، 20 دوں گا، کوئی طے نہیں ہے۔
یہ بڑا بیٹا کاروبار میں چل رہا ہے، کیونکہ معاملات شناس نہیں ہے شروع میں. شروع میں تو ہم لوگ کہتے ہیں کم بڑا سونا چلتا پیا جی، ماشاءاللہ سارے بڑے ماشاءاللہ اچھے معاملات چل رہے نے، پلاٹ بھی لے لیتے، کاروبار بھی چل رہے نے. جوں جوں وقت گزرتا ہے وہ چھوٹا بیٹا کاروبار میں آ جاتا ہے، وہ بھی حصے دار بن جاتا ہے. یا بس اوقات یوں ہوتا ہے چھوٹے الگ ملازمتیں الگ کاروبار شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب معاملہ تقسیم کا آتا ہے یا والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو وہ جھگڑا ایسا شروع ہوتا ہے کہ اس جھگڑے کا سر پیر کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کورٹ کے چکر لگاتے ہیں. پھر وہ بھائی بھائی کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ معاملات طے ہی نہیں کیے. اب وہ بڑا بیٹا کہتا ہے میں نے باپ کے ساتھ 30 سال کاروبار میں حصہ لیا ہے، یہ جتنا کچھ بنا ہے اس میں میری کمائی ہے. ظاہر بات ہے طے تھا نہیں، یا تو اس کی تنخواہ ہوتی، اس کو باپ تنخواہ دیتا، اس کی تنخواہ مقرر ہوتی، بیٹا مطالبہ ہی نہیں کر سکتا تھا میرا اس میں حصہ ہے، وہ تو اپنے حصے کا لے چکا ہوتا اور وہ کاروبار سارے بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جاتا. معاملہ طے ہے نہیں. وہ کہتا میں نے 10 سال کام کیا ساتھ، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لہذا اس کا کاروبار میں کوئی بھی حصہ نہیں. یہ معاملات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ معاملہ کوئی بھی طے نہیں کیا جاتا. ہم نے تو یہاں اسی علاقے میں دیکھا 3-4 بھائی ہیں، مکان بنائے، پہلے ایک مکان میں سارے بیٹھے رہے، پھر پیچھے اور جگہ لے لی، دوسرا پھر تیسرا. اب جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ وہ کہتا فرنٹ میں نے لینا، وہ کہتا فرنٹ میں نے لینا ہے. جب معاملہ کوئی طے ہی نہیں کیا اور ایسے ایسے ناشکرے دیکھے ہیں شکوہ کرتے ہوئے والد کا، جس والد نے جائیداد میں زندگی میں انہیں 1.5-2 کروڑ روپیہ دیا حصے میں، اور وہ زبان پہ شکوہ کرتے ہیں اللہ جی سانو کی دیتا جی، اور جڑا اڈا سی وہ تو انہوں دے دیتا جی، جڑا کاروبار بنایا سی وہ تو فلانے نوں دے دیتا جی. جب معاملات طے نہیں ہوں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. معاملات شروع سے طے کیے جائیں گھروں میں. ہو سکے تو یہ بات لکھ لی جائے کہ یہ حصہ فلاں بچے کا ہے، یہ حصہ فلاں بیٹے کا ہے، یہ حصہ فلاں بیٹی کا ہے. عبادات پہ بڑا زور ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ دی جا رہی ہے، حج کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں حرام کھایا جا رہا ہے، ظلمن کھایا جا رہا ہے. حصہ متعین ہی نہیں، دوسرے کا حصہ کھا رہا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ میں نے اتنے سال کام کیا جی، یہ تو چھوٹے تھے انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. وہ آگے سے دلیل دیتے ہیں اس کی شادی ہوئی گھر کے پیسوں سے، اس کے بچے پلے گھر کے پیسوں سے. پھر عدالتوں والے ججز بھی دیکھتے ہیں اب کیا کریں، اخیر معاملہ صلح صفائی سے نمٹتا ہے. تو اس لیے گھروں میں چیزیں متعین ہوں. یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جب معاملہ پڑتا ہے نا سر پہ آ کے پھر سمجھ میں آتی ہو یہ بات تو صحیح تھی. اور جیسے شادی ہو جاتی ہے بندے کی، بیوی سامان لے کے آتی ہے جہیز کا، وہ کہتے ہیں اکٹھا ہی ہے اپنا سارا استعمال کرتے رہتے ہیں. جب جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی اپنا سارا سامان لے کے چلی جاتی ہے، جو اس کا ہوتا ہے وہ لے جاتی ہے، اور جو اس نے ڈالا ہوتا ہے زیور کہتا ہے نکال زیور میرا. ہر چیز متعین ہونی چاہیے، یہ حصہ فلاں کا ہے، یہ حصہ فلاں کا ہے. جب گھروں میں متعین نہیں ہوتی چیزیں تو یہ جھگڑے، اور جھگڑے ایسے ہیں کہ پھر بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. سلام دعا تو دور کی بات ہے. انہی باتوں پہ قتل و غارت گری ہے، قتل ہو جاتے ہیں. یہ آج کل تو ٹاؤن بن رہے ہیں، فرنٹ والا کہتے ہیں جی ایکڑ میرا، وہ مہنگا ہوتا ہے، پیچھے والے سستے ہوتے ہیں. وہ کہتا جی اے ایکڑ میرا جی. اے زمین جدو لئی سی نا اسی سارے سانجے، کاروبار ساڈا کٹھا سی،
اے زمین ادو بنائی سی میں کام زیادہ کیتا سی لہذا ایک قلعہ میرا. جب کاروبار میں گھر میں باتیں طے نہیں ہوتی تو پھر جھگڑے وجود میں آئیں گے, لازماً آئیں گے. اس لیے ہر ایک کا حصہ طے ہو, خواہ کاروبار کر رہے ہیں, خواہ کوئی مکان بنا رہے ہیں اکٹھے بھائی مل کے, کوئی جگہ لے رہے ہیں, ہر چیز میں حصہ طے ہو. یہ حصہ میرے فلاں بیٹے کا ہے, یہ فلاں بیٹے کا ہے, ورنہ جھگڑے آئیں گے اور ان جھگڑوں کا باعث ہم لوگ خود بنیں گے. روزانہ لوگ جھگڑے لے کے آتے ہیں مفتیان کرام کے پاس بھی اور عدالتوں میں بھی لے کے جاتے ہیں, اور ان جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ معاملہ فہمی نہیں ہے, معاملات کو طے نہیں کیا گیا. اگر معاملہ طے ہو جائے تو جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ گھر میں سارے بھائی اکٹھے ہیں, مکان بن رہا ہے, کوئی 20 لاکھ لگا رہا ہے, کوئی 5 لاکھ لگا رہا ہے. بعد میں جب حصے پڑتے ہیں تو وہ کہتا میرے زیادہ لگے, وہ کہتا میرے تھوڑے لگے, اور باپ کہتا نہیں سارے اکٹھے سی لہذا برابر تقسیم کرو. یہ بھی زیادتی ہے. یہ بات شروع میں طے ہو جائے. ایسے ہی کاروبار کی مثال دی کہ باپ کا کاروبار ہے, بڑا بیٹا کاروبار میں شریک ہے, چھوٹا بھی آ گیا وہ بھی شریک ہو گیا. اب کاروبار میں طے نہیں اس کا حصہ کتنا ہے, اس کا حصہ کتنا ہے. یا تو اس کا آسان حل ہے, جو بیٹا آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے اس کی تنخواہ آپ مقرر کر دیں, یہ اس کی تنخواہ ہے, ہر مہینے اسے تنخواہ دیں, کوئی جھگڑا آئے گا ہی نہیں. کیوں, جب کاروبار تقسیم ہوگا وہ تو اپنے محنت کے پیسے لے چکا ہوگا, جھگڑا ہوگا ہی نہیں. اور جب آپ اسے نہیں دیں گے اور وہ یہ سمجھے گا جتنا یہ کاروبار چلا ہے میری محنت سے چلا ہے, میں ابا جی کے ساتھ کام کر رہا تھا لہذا میرا اس میں حصہ ہے. دوسروں نے کاروبار میں حصہ تھوڑا لیا ہے, میں نے 20 سال لیا, اس نے 5 سال لیا ہے, اور ایک نے لیا ہی نہیں, جس نے لیا نہیں اس کا حصہ بالکل ہی تھوڑا ہے. تو یہ جھگڑے پھوٹتے ہیں پھر معاشرے میں. اس لیے ہم لوگ اپنے کاروبار ہوں, اپنے گھر ہوں, ان میں ہم معاملات کو طے کریں, یہ نہ چھوڑیں اور کوئی بات نہیں جی. جب معاملہ طے ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں ساہیوال شہر میں ایک ہوٹل چلتا تھا بڑا زبردست, بڑی کم آمدن تھی, باپ فوت ہو گیا, وہی آمدن والا وہی ٹھکانہ, جو آئے وہ پیسے جیب میں ڈالے چلا جائے, جو آئے پیسے جیب میں. وہ ہوٹل اجڑ گیا اور وہ لوگوں کی مزدوریاں کر رہے ہیں. معاملہ طے ہو. اب جب ایک کاروبار چل رہا ہے اس میں طے ہو بھئی ہر ایک نے اتنے پیسے روزانہ کے لینے ہیں, ہر ایک کی تنخواہ مقرر ہو جائے, اپنی اپنی ڈیوٹی مقرر ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں نہیں جی پرامج کڑی کوئی تقسیم عجیب, پرامج کڑا کوئی طے کری, حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرما رہے کہ رہو بھائیوں کی طرح اور معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. جیسا عام آدمی سے معاملہ کرتے ہو, معاملہ کرتے ہوئے بھائیوں سے بھی لکھو اس کو, معاملے کے اندر کمی نہ کرو. جب معاملہ طے نہیں ہوتے تو پھر جھگڑے ہوتے ہیں, اور پھر بندہ بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. بعض ملتے رہتے ہیں لیکن اندر سے کہتے ہیں انہوں زیادہ دیتا مینوں تھوڑا دیتا, اے زیادہ نفع لے گیا میں کام زیادہ کیتا مینوں تھوڑا نفع ملیا. ساری زندگی کروڑوں روپیہ لے کے بھی شکوے شکایات ماں باپ کے چلتے رہتے ہیں. ایک آدمی تو کہنے لگا اپنے کانوں سے سنا, دل کرتا ہے اپنے باپ کی قبر پہ کوڑے برساؤں جا کے. یہ معاملات ہیں. شریعت نے ہمیں معاملہ فہم بنایا ہے. شریعت جھگڑے سے بچاتی ہے, معاملے کو صلح و صفائی سے نمٹاتی ہے کہ معاملے کو اچھے طریقے سے حل کرو. طے کر لو بھئی یہ چیزیں, یہ چیز فلاں کی ہے, یہ فلاں کی, یہ فلاں کی ہے, تاکہ کل کو جھگڑا ہی نہ ہو. اور جب طے نہیں ہوگا تو پھر وہ بیچارے بس اوقات باپ کی زندگی میں جھگڑے ہوں گے اور بس اوقات باپ کے جانے کے بعد دست گریباں ہوں گے. جیسے وہ یہاں کہتے ہیں یہ فرنٹ میرا ہے, وہ کہتے فرنٹ میرا, وہ کہتے فرنٹ میرا ہے. کہیں فرنٹ کے جھگڑے ہیں اور کہیں جائیداد کے جھگڑے ہیں اور کہیں روپے پیسے کے, کہیں دکانوں کے جھگڑے ہیں. مارکیٹ میں دکانیں, وہ کہتے یہ دکانیں زیادہ ویلیو کی, یہ میں لوں گا, وہ کہتا یہ میں لوں گا. عجیب
جب پہلے ہی بات طے ہو جائے، جب چیز لی جا رہی ہے بھئی یہ 2 دکانیں فلاں بھائی کے عبداللہ کی ہیں، یہ بھائی عبدالاحد کی ہیں، یہ عبد الرحمن کی ہیں، طے ہو گئی ہیں، جھگڑا ہوگا ہی نہیں، نہ ان کی نسلوں میں جھگڑا جائے گا. اور جب طے نہیں ہوگا تو ان کے بچے لڑیں گے اور لڑ کے مریں گے. اس لیے اپنے گھروں میں ہم لوگ معاملہ فہم بنے، چیزوں کو طے کر دیں. جب چیزیں طے ہو جائیں گی تو جھگڑا نہیں رہے گا. شروع میں جب شادیاں نہیں ہوتی تو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی بڑا ماشاءاللہ اولاد بڑی چنگی ہے. جب بیویاں آتی ہیں، بچے ہوتے ہیں تو وہی بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے اسی لینا تو ہے اسی لینا، وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے معاملہ فہم بن کے طے کر دیا جائے. گھروں کے معاملات، زمینوں کے معاملات، کاروبار کے، جائیداد کے، وہ طے ہو جائیں گے، جھگڑا نہیں ہوگا اور بھائی بعد میں بھی پیار سے ملتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا